فیروز مندوں کی کوئی مقرر گھڑی نہیں ہوتی، رحمتوں کا دروازہ یک بہ یک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔ یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ آنکھیں کھلی اور بند ہو گئی، نظر پڑی اور بکھر گئی، لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل میں اتر گئی۔ بجلی چمکی، خرمن جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل اپنے قابو میں نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا سب سے بڑا جرم تھا، اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں دل کے خانے میں بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و بھیم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ اسی محفل نور میں چلیے، دیدہ بے تاب کا اصرار تھا کہ چلو جلوہ شاداب کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو اعلام کا محشر بپا ہو جائے گا۔ آہنی دیواروں کے حصار میں عاشق کا دل محصور ہو کے رہ گیا تھا۔ آخر دل نہیں مانا تو غلبہ شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ آئے۔ کبھی دوسری طرف رخ کر کے کسی گزرگاہ پہ بیٹھ گئے اور دور ہی سے جلووں کا نظارہ کیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل میں عشق کی چنگاری سلگتی رہی۔ محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جا غسل ضبط نے بیمار کر ڈالا۔ باپ نے ہر چند علاج کرایا، وقت کے بڑے بڑے طبیب آئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے، عشق کے بیمار کا کیا علاج ہے؟ کس مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کے کاٹا ہو گیا۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں روتی رہتی، باپ پاگلوں کی طرح سر پٹکتا، خاندان کے افراد کف افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار عاشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ناتوائی اور ضعف کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی۔ کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا اور بس ایسا لگتا جیسے آج عاشق کی زندگی کی آخری شام تھی۔ آنکھیں پھترانے لگیں، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے آس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ فرط محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ سا گیا۔ منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے۔ آپ وعدہ کریں میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میری جگر کی ٹھنڈک، کیا یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے؟ تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تم بے خطرہ ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ بے دریغ اسے پوری کروں گا۔ بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بابا جان برا نہ مانیں،
چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اسراء میں سلگ رہا ہوں۔ آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مخفی راز ہم نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا۔ ان کی موہنی صورت، ان کا پرنور چہرہ، ان کی دل آویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ انہی کی یاد میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں۔ جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں، جلوہ اقدس کی ایک جھلک کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا یہ ہے کہ ایک بار ان کے چہرہ انور کی زیارت کر لوں اور دم نکل جائے۔ زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے، آپ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اسے اخروی نجات کا مژدہ سنا دیں۔ بیٹے کی یہ آرزو شوق معلوم کر کے باپ غصے میں آ گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اکلوتا بیٹا، زندگی کی آخری سانس، اب کسی طرح کی فہمائش کا بھی موقع نہیں تھا۔ بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لختے جگر، اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ کل صبح سے مجھے یہودی سماج کا مجرم کہا جائے گا، لیکن تمہاری بے چین روح کی آسودگی کے لیے یہ جرم بھی گوارا ہے۔ بادل کی طرح اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا۔ قدم اٹھ نہیں رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو۔ چند ہی لمحے کے بعد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر تھے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دلوں کو فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد دہل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تمہاری عقیدت و محبت کا سحر جلال اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے۔ تمہارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے۔ اس نے ہمارے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے، اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کے پاس کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سناؤ۔ یہ سنتے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ شوق برپا ہے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار محبت کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ باپ نے سرانے کھڑے ہو کر آواز دی، نور عین، آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے ہیں، یہ دیکھ لو، تمہارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی۔ بیمار نے آنکھیں کھول دیں، نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے۔ خدائے لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے۔ اس تہی دستی کے باوجود کیا میں نجات کی امید رکھوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا ضامن میں ہوں۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا، جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے، فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی نہیں میسر آ سکتی کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و صریح لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ،
نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر کی منزل سے لے کر جنت کے داخلے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدہم آواز فضا میں گونجی، اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ ماتم سے سارے گھر میں قرآن مچ گیا۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا، حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، اسلام کی مقدس امانت ہے، اب یہ میرے گھر کے بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس عاشق کو اپنے دوش پر اٹھا لو، عروس نو بہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کی آبادیاں سمٹ آئیں۔ آخری دیدار کے لیے چہرے سے جوں ہی کفن ہٹایا گیا، آنکھوں میں بجلی سی کون گئی، چہرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رقصہ تھا۔ جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا۔ کثرت عزام سے مدینے کی گلیوں میں دل دھرنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کفِ پاک کا نقش بٹھانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ ہی لیا۔ ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی۔ اپنے دستے کرم کا سہارا دے کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر کے بعد لحد سے جب باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا انبساط لہر رہا تھا۔ تجہیز و تدفین سے فراغت کے بعد لوگوں نے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فرمایا، اس عاشق جواں سال نے دم واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارے ابرو کی شے پا کر حوران خلق کا بہت بڑا ازدحام اس کی لحد کے قریب پہلے ہی جمع ہو گیا تھا۔ جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑی۔ ہجوم شوق کا امنڈتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی رحمت کا ہی تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پہ ٹپک گئے۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔